نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم صدر مجلس زیب سجادہ دربار عالیہ فیض آباد شریف حضرت پیر طریقت میاں محمد قاسم قادری صاحب دامت برکاتہ، محترم پیر طریقت میاں غلام جیلانی صاحب سجادہ نشین سری نگر، حضرت محترم پیر فضل ربانی صاحب زیب سجادہ دربار عالیہ میریاں شریف، حضرت محترم پیر سید عارف حسین جیلانی صاحب زیب سجادہ دربار عالیہ پناگ شریف، دیگر مشائخ نظام، صاحبزادگان کرام، اکابرین سلاسل طریقت، غلامان مصطفیٰ اور عشاق اولیاء، الحمدللہ تعالی میرے لیے عرس مبارک اس تقریب میں شرکت باعث سعادت ہے۔ خطاب کی مجھے کوئی اطلاع نہیں تھی اور صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ عرس مبارک کی نشست میں نے دعا میں شریک ہونا ہے، چونکہ مصطفی انقلاب کانفرنس جو کوٹلی میں ہو رہی ہے وہ شروع ہو چکی ہے، پروگرام ہوتا اس وقت پچھلے 1.5 گھنٹے سے شروع ہے، اور حضرت پیر صاحب قبلہ نے بھی ابھی میرے ساتھ وہیں پہنچے اور ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اب آپ نے حکم فرمایا کہ چند کلمات بھی عرض کرو، تو میں تعمیر ارشاد میں چند کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بھرپور خطاب پھر انشاءاللہ تعالی مصطفی انقلاب کانفرنس کوٹلی میں ہوگا، اور آپ لوگ بھی جہاں تک ممکن ہو سکا وہ پہنچیں گے، لوگ جا بھی رہے ہیں۔ ایک بات بڑی بنیادی اہمیت کی جو عقیدہ اور ایمان سے متعلق ہے وہ سمجھنے والا، وہ یہ کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کتب سیاح میں مختلف طرق کے ساتھ ایک حدیث آئی ہے، جو حدیث متفق علیہ، جو حدیث متفق، اس کا ذکر آپ نے کثرت سے علماء کرام سے سنا، مگر وہ حدیث بھی آپ نے بہت سنی، مگر اس میں سے جو نقطہ آج سمجھانا چاہتا ہوں وہ شاید آپ کے لیے ایک نیا خزانہ اور ذخیرہ ایمانی تھا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے میت کو دفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو ملائکہ آ کر اس صاحب قبر کو، میت کو اٹھاتے ہیں، اور اس کا اٹھنا برزخی حال کے مطابق، اور آ کر اس کے 3 سوال کرتے ہیں۔ کتنے؟ 3 سوال کرتے ہیں۔ وقت تھوڑا تھا، میں نے بلا تبدیل بات شروع کر دی کہ مقصود سمجھا دی۔ پہلا سوال کرتے ہیں، مر رب، بتا تیرا رب کون؟ کوئی اشارہ نہیں دیا جاتا، صرف پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون؟ اگر وہ جواب دے لے کہ میرا رب اللہ ہے، تب بھی دوسرا سوال پوچھتے ہیں۔ اگر جواب نہ دے سکے اور اپنے رب کو، اپنے اللہ کو پہچان نہ سکے، تب بھی دوسرا سوال پوچھتے ہیں۔ یہ بات اہم ہے۔ اگر اس کو سوال کا جواب آ جائے اور پرچہ حل کر لے
اور اپنے رب کو پہچان لے اور کہہ دے میرا رب اللہ ہے، جواب صحیح دے دے تو اس کو پاس ڈکلیئر نہیں کیا جاتا، اسے امتحان میں پاس نہیں کرتے، کیونکہ اگر پاس ہو جائے تو پھر کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا۔ سوال تو پاس یا فیل ہونے سے پہلے پوچھے جاتے ہیں، فیل ہو گیا تب بھی سوال پھر کوئی نہیں پوچھتے، تو نتیجے کا اعلان ہو گیا۔ اگر پاس ہو گیا تب بھی سوال نہیں پوچھتے کہ نتیجے کا اعلان ہو گیا۔ سوال تو نتیجے سے پہلے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اگر وہ اس کا جواب دے لے تب بھی دوسرا سوال پوچھتے ہیں، نہ دے سکے تب بھی دوسرا سوال پوچھتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبر کا فیصلہ اس سوال پر نہیں ہوتا کہ تیرا رب کون ہے، اس کے جواب پر قبر کا فیصلہ نہیں۔ پھر دوسرا سوال پوچھتے ہیں ما دینک، اب بتا تیرا دین کیا ہے۔ اشارہ نہیں دیتے کہ کوئی ہلکا سا اشارہ دے دیا جائے کہ تاکہ اسے بات یاد آ جائے یا اس کا دھیان اسلام کی طرف چلا جائے اور جواب دینے میں آسانی نہیں، کوئی رعایت نہیں دی جاتی۔ تیرا دین کیا ہے، اس کا جواب دے لے تو تب بھی اگلا سوال پوچھا جاتا ہے تیسرا، اور اس کا جواب بھی نہ دے سکے تب بھی تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رب کے سوال پر بھی قبر کا فیصلہ نہیں ہوتا اور دین کے سوال پر بھی قبر کا فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں سوالات کے بعد ایک آخری سوال ہوتا ہے اور فیصلے کا انحصار اور نتیجے کا انحصار امتحان میں اس تیسرے سوال کے اختتام پر ہوتا ہے۔ تو تیسرا سوال کیا ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے ما كنت تقول في حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ تو بتا، یہ جو میں بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت کوٹ کر رہا ہوں اس میں پوچھا جاتا ہے بتا یہ ہنس کے اس کا دیدار کرایا جاتا، پردہ اٹھا دیا جاتا اور تاجدار کائنات کی مبارک صورت پاک سامنے ہوتی، اجابات اٹھاتے، ہر شخص جلوہ مصطفیٰ کرتا، دیدار مصطفیٰ کرتا اور جلوہ مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے رکھ کر پھر نام بھی بتایا جاتا ہے۔ حدیث کا لفظ ہے ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کا نام محمد مصطفیٰ۔ دیدار بھی کرایا جاتا ہے، نام بھی بتایا جاتا ہے۔ سوال کیا رہ گیا؟ یہ بات جو میں نے کہی تھی کہ حدیث تو ساری زندگی سنی ہوگی آپ نے، مگر جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں شاید یہ ایک نیا ذخیرہ آپ کو ملے، وہ یہ بات ہے کہ تمہارا رب کون ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ سوال ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر سوال میں جواب بتا دیا جائے تو وہ سوال رہتا ہے، بولیے نا، وہ تو کہتے ہیں پرچہ لیک آؤٹ ہو گیا، وہ تو امتحان بھی نہیں ہوتا۔ پوچھا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، کوئی لیک آؤٹ کیا تو جواب بولیے نا، تو سوال سمجھ میں آیا۔ اب تیسرا سوال ایسا ہے کہ اس میں سامنے دیدار بھی کرایا جا رہا ہے اور نام بھی بتایا جا رہا ہے۔ اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سوال کیا ہوا، نام بھی بتا دیا اور دیدار بھی کرا دیا۔ ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، یہ ہستی جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور جن کا دیدار تو اپنی آنکھوں سے کر رہا ہے، بتا دیا نا۔ تو میں آج بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پھر سوال کیا ہو، سوال سمجھنے والا رب کے لیے پوچھا تھا تیرا رب کون ہے، دین کے لیے پوچھا تھا تیرا دین کیا 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 کیا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی
تو پردہ اٹھا دیا، دیدار بھی کرا دیا، نام بھی بتا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ نام پوچھا جا رہا ہے، نام نہیں پوچھا جا رہا، اور شکل مبارک کی پہچان بھی نہیں پوچھی جا رہی کہ سب کچھ بتا دیا۔ سوال یہ ہے ما کنت تقول فی حاضر، بتا مرنے سے پہلے زندگی میں اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہوا کرتا تھا؟ اس ہستی کی شان میں تو کہتا کیا تھا جب تو تقریر کرتا تھا؟ اس رسول کو اپنے جیسا سمجھتا تھا یا ساری کائنات سے بلند جانتا تھا؟ جب اس رسول کے علم کی بات کرتا تھا، اس رسول کے علم میں کمزوری دیکھتا تھا یا برتری دیکھتا تھا؟ جب رسول کے تصرفات اور معجزات کی بات کرتا تھا تو تمہیں تھوڑے نظر آتے تھے یا عرش و فرش سے بڑھ کر نظر آتے تھے؟ جب رسول کی شانیں بیان کرتا تھا، رسول کا حسن و جمال بیان کرتا تھا، قدرت و کمال بیان کرتا تھا، اس کے گنبد خضرات کی بات کرتا تھا، اس کے مدینے کی گلی کوچوں کی بات کرتا تھا، اس کی عظمتوں کی بات کرتا تھا، شان و عزت کی بات کرتا تھا، تو بتا مصطفیٰ کی شان کے بیان میں کنجوسی کرتا تھا یا سخاوت کرتا تھا؟ اس مصطفیٰ کے ذکر میں ڈنڈی مارتا تھا یا کھول کر غلامی کا حق ادا کرتا تھا؟ مصطفیٰ کا ذکر سن کر تیرا دل گھٹ جاتا تھا یا کھل جاتا تھا؟ مصطفیٰ کی یاد سن کر، نعت سن کر، جلوے سن کر، مصطفیٰ کی عظمتوں کا تذکرہ سن کر تو باری باری جاتا تھا یا تیرے چہرے پر قبض ہو جاتی؟ یہ پوچھا جاتا ہے۔ اب سمجھے نا؟ یہ پوچھا جاتا ہے، بتا زندگی میں اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، کیسے درس دیتا تھا اس کی شان میں؟ کیا گزرتے گزرتے رسول کی شان کا ذکر کرتے ہوئے تیز گزر جاتا تھا؟ کیا میرے محبوب کی بات گول مول طریقے سے کر کے آگے گزر جاتا تھا، یا جب میرے محبوب کی بات آتی تھی تو رک جاتا تھا، تھک جاتا تھا، ساری رات بیت جاتی تھی اور ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوتا تھا، سارے لمحے بیت جاتے تھے اور عشق مصطفیٰ کے آنسو تھمتے نہیں تھے؟ بتا مرنے سے پہلے کیسا اس مصطفیٰ سے کیسا عقیدہ تھا؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں آج جو بات، یہ سوال پوچھا جاتا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گی قیامت کو اگر مان۔ جب جلوہ سامنے ہوگا دکھایا ہی نہیں جا رہا تو وہاں تو جو نہیں پہچانتا وہ بھی پہچان لے، شان جو انہیں کی ہے، مگر اس وقت کی پہچان کام نہیں آئے گی لوگوں، کام آج کی پہچان آئے گی۔ آج عظمت مصطفیٰ کو پہچان لو، آج غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈال لو، آج عشق مصطفیٰ کی شراب پی لو، آج مصطفیٰ کے گلی کوچوں کا سب بن جاؤ اور بے مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈال لو۔ جو آج مصطفیٰ کا ہو گیا خدا اس کا ہو گیا۔ اور پھر حدیث ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ بات سن کر جس کا جواب صحیح ہوتا ہے یا جس کا جواب غلط ہوتا ہے، دونوں کا ایک منظر ہے۔ ادھر دوزخ دکھائی جاتی ہے، آگ، ادھر جنت دکھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے تو نے درست پہچان کر لی کہ جس کا عقیدہ آج حضور کی نسبت صحیح نہیں، وہ قبر میں حضور کو دیکھ کر بھی پہچان نہیں سکے گا، نام سنے گا مگر پہچان کر نہیں سکے گا، اس کا شعور سلب کر لیا گا۔ اور جس کا عقیدہ آج درست ہے، جس کا عقیدہ آج درست ہے، وہ آقا کو پہچان لے گا، قدموں پہ گر پڑے گا۔ اور کچھ وہ بھی ہیں، کچھ وہ ہیں جو مصطفیٰ کو پہچان لیں، مصطفیٰ کو
پہچان لیں گے، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جب فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تو ان کو پہچانتا ہے، تو مصطفیٰ آگے بڑھ کے خود فرمائیں گے اس سے میری پہچان نہ پوچھ، مجھ سے پوچھ کے یہ کون ہے؟ میرا غلام تھا، مجھ سے پوچھ کے یہ کون ہے؟ تو آقا اپنی پہچان کا صلہ عطا فرمائے گا اور کہا جائے گا اگر تو ان کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ دوزخ ہوتا، جو تیری پہچان اور معرفت کی وجہ سے جنت میں بدل گئے، اور پہچان نہ کرنے والے سے کہا جاتا اگر تو ان کو پہچان لیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہوتا، مگر پہچان نہ کر سکنے کی وجہ سے بدل کر دوزخ بن گیا۔ تو دوستو، فیصلہ، آخری فیصلہ قبر میں نہ وہ رب کے سوال پر ہوگا نہ دین کے سوال پر ہوگا، یہ دونوں سوال مصطفیٰ کی معرفت کے سوال میں سے جو مصطفیٰ کو پہچان لے گا وہی خدا کو پہچانے گا، جو مصطفیٰ کو پہچان لے گا وہی اسلام کو پہچانے گا، اور جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ اسلام کا نہیں۔ لہذا اسلام وہی معتبر ہے جس کے ماتھے کی چومر مصطفیٰ کی معرفت، اور توحید وہی معتبر ہے جس کے سر کا تاج مصطفیٰ کی معرفت۔ اور جب وہ حضور کو پہچان لے گا اور ان کی غلامی میں آ جائے گا تو ملائکہ کہیں گے نم میں کنومت، حکم ہوگا کہ تو نے مصطفیٰ کو پہچان لیا، اب پہلی رات کی دلہن کی طرح آرام سے لیٹ جا، اب تجھے تیرا محبوب ہی آ کے اٹھائے گا اور کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ یہ جو عروس فرمایا پہلی رات کی دلہن کی طرح آرام کر، پہلی رات کی دلہن کی طرح لیٹ جا، سو جا، اس عروس سے عرس میں۔ عروس کا معنی ہے شادی، اور نومت العروس کا معنی ہے دلہن کی پہلی رات کی نیند۔ تو وہ نیند سو جو دلہن پہلی رات میں ہوتی ہے۔ جنہوں نے حضور کو پہچان لیا وہ صاحبان عرس بن گئے، جنہوں نے حضور کو پہچان لیا اور جن کو حضور نے پہچان لیا وہ صاحبان عرس بن گئے، اور جو صاحبان عرس بنے ان کو حکم ہوا کہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ۔ ایک اشارے میں بات کر دی، مجھے آپ بتا دیں بھلا پہلی رات کی دلہن کی کبھی سوتی اس کو نیند آتی؟ اسے تو محبوب کی آمد کا انتظار رہتا ہے، لیٹتی ہے مگر سوتی نہیں، لیٹتی ہے مگر سوتی نہیں۔ اشارہ دے دیا یہ جو اولیاء اللہ ہے ان کا سونا پہلی رات کی دلہن کی نیند ہوتا ہے، لیٹتے ہیں مگر سوتے نہیں۔ تو یہ نہ سمجھو کہ ان کے ہاں آنے والوں کی پہچان نہیں ہوگی، جواب نہیں ہوگا، ان کو خبر نہیں ہوگی کون آیا کون گیا، نہیں، یہ سوتے ہیں مگر ان کا سونا پہلی رات کی دلہن کی طرح ہوتا ہے، آنکھیں بند رکھتے ہیں سب تک۔ اب یہ نسبت آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جن کو نصیب ہوگی اس نسبت کی ایک شرط ہے، اس نسبت کی ایک شرط ہے کہ زندگی جان حضور کے عشق اور غلامی میں پگھل جائے، جسم حضور کے دین کی مدد و نصرت میں جائے، جو مشن تاجدار کائنات لے کر آئے کہ دنیا میں اسلام کو باطل نظاموں کے مقابلے میں غالب کیا جائے، تو دل حضور کے عشق میں آباد ہو اور زندگی حضور کے مشن دین کے غلبے میں جس وجہ میں آباد، تب حضور اپنی غلامی میں لے لیں گے۔ نہ تنہا دین کی مدد و نصرت عشق کے غلامی رسول کے بغیر قبول ہے، اور نہ خالی عشق کے رسول حضور کے مشن اور دین کی نصرت کے بغیر قبول ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو دونوں میرے محبوب نے جس مشن کی خاطر پتھر کھائے، جس غلبہ دین کی خاطر رخسار زخمی کرائے،
جس غلبہ دین کی خاطر پیٹ مبارک پر پتھر باندھے، احد، بدر، حنین اور خندق کے خطرات میں اترے، اور جس مشن کی خاطر میرے مصطفیٰ کے نواسے حسین نے کربلا میں سارا خانوادہ لٹا دیا، وہ کیا تھا؟ وہ غلبہ نظام مصطفیٰ، وہ مصطفی انقلاب تھا، وہ غلبہ دین حق تھا، باطل نظام کو مسترد کرنا تھا۔ یا یزید نے کلمہ بیان کر دیا تھا؟ جواب دیجیے، کیا یزید نے مسجدوں کو تالے لگا دیے؟ بتائیے نا اونچا، کیا یزید نے نماز، روزہ، حج، زکات کو معطل کر دیا تھا، بین کر دیا تھا؟ جب یہ ساری باتیں برقرار تھیں، یزید کی بغاوت کیا تھی اسلام کے خلاف؟ اور امام حسین پورا خانوادہ رسول لے کر کربلا میں قربان کیوں ہو گئے؟ کربلا کی قربانی کا مقصد صرف ایک تھا کہ یزید کہتا تھا حسین آپ صرف مسجد اور خانقاہ میں بند ہو جاؤ، ممبر پر واز کیا کرو، تقریر کرو، ہدایت دو، تبلیغ کرو، قرآن کا واز کریں، اس کو ہدایت دیں، لوگوں کو اللہ اللہ بتائیں، آپ ممبر و مسجد سنبھال لیں، میں اس میں دخل نہیں دیتا، اور حسین میں سلطنت اور حکومت سنبھال لوں، تم اس میں دخل نہ دو، آؤ دو چیزیں بانٹ لیں، مسجد اور خانقاہ، اللہ اللہ اور واز تم لے لو، اور سلطنت، سیاست اور حکومت میں رکھ لوں۔ حسین نے مسترد کر دیا، فرمایا بدبخت یزید، ممبر و مسجد بھی میرے نانا مصطفیٰ کی ہے، اور سلطنت و حکومت بھی میرے نانا مصطفیٰ کی ہے۔ دین کے دو ٹکڑے نہیں ہونے دیے، اور یزید کے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے؟ یزید کرپٹ تھا، کیا تھا؟ بدعنوان تھا، سرکاری خزانوں سے محلات بناتا تھا، محلات میں گھوڑے کتے پالتا تھا، شرابیں پیتا تھا، ثانی تھا، بدکار تھا، لٹیرا تھا، وڈیرا تھا، حضور کی امت سے ظلم کرنے والا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی جرم تھا؟ بولیے۔ یہ جرم تھے جن کے خلاف امام حسین سینہ سپر ہو کر میدان کربلا میں آ گئے۔ حسین کی روح آج پکار رہی ہے کہ لوگوں آج بھی جدیدی نظام سے مختلف نظام نہیں، آج بھی سرکاری خزانوں سے محلات بن رہے ہیں کہ نہیں؟ اونچا بولی، بنے ہیں کہ نہیں؟ سرکاری خزانوں سے رائے گڑھ کے محل سے لے کر لندن کے سرے محل تک بنے ہیں یا نہیں؟ آج وزیر اعظم ہاؤس میں کتے گھوڑے سیبوں اور باداموں کے مربوں پر پلتے ہیں یا نہیں؟ آج قوم کے خزانے پر کرپشن اور لوٹ مار ہوئی ہے یا نہیں؟ آج کروڑوں غریب عوام لٹ کر غربت کی آگ میں جلے ہیں یا نہیں؟ بولیے، شریعت محمدی کا بتا۔ یہ کردار کتنا مختلف ہے اس کردار جس کے خلاف امام حسین کھڑے ہوئے تھے۔ مسلمانوں، نظام مصطفیٰ کے متوالوں اور حسین کے غلاموں، روح حسین صدا دے رہی ہے، پھر معرکہ کربلا بتا، اور وقت کے جدیدی نظام کا تختہ الٹ دو، اٹھو مصطفی انقلاب کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، عظمت و تعظیم مصطفیٰ کے لیے، تقدس و مقام مصطفیٰ کے لیے، اور نفاذ نظام مصطفیٰ کے لیے، مظلوموں کے لیے، غریبوں کے لیے، دکھیوں کے لیے، محروموں کے لیے، کسانوں مزدوروں کے لیے، اٹھو حسین کا علم اور مصطفیٰ کا علم ہاتھ میں اٹھاؤ، اور مشائخ رسم شبیری ادا کرتے ہوئے کربلا کی طرف چلے گئے۔ حسین کا امام حسین کا بھی پھر زندہ کرے، میدان میں اترے اور نظام مصطفیٰ کا علم ہاتھ میں لے، اور اس تخت کو الٹ کے رکھ دے جس نے قوم کو مصطفیٰ کے دین سے دور کر دیا۔ یہ پیغام عرف ہے۔ جنہوں نے مصطفیٰ کو پہچان لیا اور جن کو مصطفیٰ نے پہچان لیا، یہ پہچان تب نصیب ہوگی کہ تمہارا جینا مرنا مصطفیٰ کے عشق اور مشن دونوں میں غرق ہے۔ عشق مصطفیٰ اور مشن مصطفیٰ، ان دونوں میں اگر فنا ہو جاؤ تو حضور اپنا بنا لے، حضور
اپنا بنا لیں گے. اور آخری بات، آج وقت ہے مصطفی انقلاب سرزمین کشمیر کو پکار رہا ہے. یہ مشائخ اعظام یہ خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کریں. حضرت باجی سرکار کا دربار اور یا صلحاء مشائخ وابستگان خلفاء مریدین، آپ کا فریضہ ہے کہ عزت دین مصطفیٰ کے لیے یکجا ہو جائے اور ناموس نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو جائیں. اپنی قوت دوسروں کو تخت پر بٹھانے کے لیے مت دو. وہ مصطفیٰ کے دین کا تخت ہے، ان سے چھین لو اور فقیر بن کر آگے بڑھو اور مصطفیٰ کے نظام کو، مصطفیٰ کے مقام کو تحفظ دینے کے لیے انقلاب کرتے جا رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ تمام مشائخ اعظام اور اولیاء اللہ کے ماننے والے میرے پیغام کو سمجھ گئے اور جھنڈا مصطفی انقلاب کا اٹھا کر مشائخ اعظام کی سرپرستی میں اس قافلے کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. میرا انقلاب اس کی ابتدا مدینہ اور انتہا کربلا ہے. رب کائنات کی قسم، میں نے ایک انقلاب کا سامان، اس کا فکر، اس کا منشور، اس کا پروگرام گنبد خضرا کے خلاف لیا ہے، مدینہ کے گلی کوچوں سے لیا ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے لیا ہے. تو سارا سامان اس انقلاب کا مدینہ ہے اور انتہا اور منزل اس انقلاب کے سفر کی کربلا ہے. علی اکبر کی روح پکار رہی ہے، علی اکبر کی روح پکار رہی ہے. زینب کبریٰ کی روح پکار رہی ہے. بڑھو اور جدیدی نظام کا تخت کشمیر ہو یا پاکستان الٹ کے رکھ دو. اور مصطفیٰ کے غلاموں، وقت بار بار نہیں آئے گا، وقت آ چکا ہے. اٹھ کر ایک قوت بن جاؤ اور نظام مصطفیٰ کا لحاظ کرو. جو احباب اس قافلہ انقلاب مصطفی میں سپاہی بن کر اور مشائخ اعظام کمانڈر بن کر جو شریک ہونا چاہیں، اس صاحب عرف کے صدقے میں ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کریں، بابا سے ہاتھ اونچا کر کے اعلان کریں. مشائخ سرپرستی فرما رہے ہیں، زندہ باد. اللہ پاک حضرت قبلہ باجی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے فیوزات کے صدقے، ان کے فیوزات کے صدقے، حضرت باجی سرکار کے فیوزات کے صدقے، اولیاء اللہ اور مشائخ اعظام کے برکات اور فیوزات کے صدقے اللہ پاک اس کی حاضری سب کی قبول کرنا، ظاہر و باطن کی خیرات سے جھولیاں بھر کے روانہ ہوں اور سب مصطفی انقلاب کے اور نظام مصطفیٰ کے عظیم سپاہی بن کے آگے بڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.